وبالا والشكر لمن صبر حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا حاجب لا مانع لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ستاروں کو چمک تم ہی تو ہو، جس نے بھر دی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو، بلبل کو دیا نالا تبسم گل کو، جس نے طاؤس کو بخشی ہے ٹھمک تم ہی تو ہو، گل ادھر اور ادھر ٹانک دیے ہیں تارے، جس کے ہاتھوں سے سجے فرش و فلک تم ہی تو ہو، بادل بخشے ہیں بارش کو ہوا کو رفتار، جس سے رنگینیاں لے آئی دھنک تم ہی تو ہو، ناف آہو میں بھرا مشک تمہیں نے بے شک، جس نے دے دی ہے یہ بلبل کو ٹھمک تم ہی تو ہو۔ بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، نونہالان اسلام، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے علاقہ ڈوگرہ آباد میں طلباء کے اس مضافاتی علاقہ میں جناب محترم قاری ابراہیم ڈوگر صاحب اور محترم جناب بشیر احمد ڈوگر صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آپ سے دین کی نسبت سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ ویسے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قاری ابراہیم ڈوگر صاحب، جناب بشیر ڈوگر صاحب اور ڈوگر ڈی جے لائٹ صاحب، تو یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا پروگرام آج ہے ہی ڈوگروں۔ ویسے یہ دین کی نسبت اور برکت ہے کہ پروگرام چاہے کوئی بھی کروائے، ڈوگر کروائے، ارائی کروائے، کمبو کروائے، یہ ہوتا سب کا ہی ہے، دین کا پروگرام ہے نا جی۔ تو جن کا دین ہے، جن کا اللہ ہے، جن کا نبی ہے، جن کا قرآن ہے، جن کا رسول ہے، جن کا عمر ہے، جن کا علی ہے، سب کا ہے وہ یا نہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو چیز رب کی ہوتی ہے وہ چیز سب کی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا معنی ہے اس کا؟ سنیے ذرا، جو چیز رب کی،
وہ چیز سب کی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اپنے نبی کے بارے میں، باقی نبیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا. ان کا تذکرہ ان کی امتوں کے احوال میں کیا، ان کے زمانے کے احوال میں کیا. لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ یوں ذکر کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین ہدی للعالمین. یہ جو وسعت آئی ہے یہ آدم سے عیسیٰ کسی نبی میں نہیں تھی جو وسعت اللہ نے میرے اور آپ کے نبی میں رکھی ہے. تو اس سے میں آج آپ کو یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اسی نقطے پر میری گفتگو مرتکز رہے گی. آپ کی توجہ چاہوں گا اور میں انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق بھی کچھ گفتگو ہو انشاءاللہ. لیکن نقطہ آج سمجھ لیجئے کہ جو چیز رب کی ہوتی ہے وہ چیز، بڑے کنجوس لوگ ہو یار، سب کی بات آئی تو چپ ہو گئے. جو چیز رب کی ہوتی ہے وہ چیز سب کی ہوتی ہے. قاری قیوم قمر صاحب یہ میرے ساتھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ہم نے حفظ اکٹھے شروع کیا تھا اور ادھر بھی علماء بیٹھے ہیں، مولانا مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، ابراہیم صاحب، مولانا ظاہر شفیق صاحب، یہ بورے والا کے میرے ساتھی ہیں. تو علماء ہیں اور پھر ساتھی ہیں، بڑی محتاط گفتگو کرنی پڑے گی. لیکن کچھ چیزیں تو مجھے آج آپ کو سمجھانی ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ جو چیز رب کی ہوتی ہے وہ چیز سب کی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ چیزوں پہ قبضے کرتے ہیں، چیزوں پہ قبضے کرتے ہیں. یعنی جیسے یہ زمینوں کے قبضہ گروپ سنے آپ نے، ایسے ہی قبضہ گروپ مولویوں میں بھی ہوتے ہیں. زمینوں کے قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں، مولویوں کے قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں شخصیات پر. جیسے ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے نبی پر، وہ کہتے ہیں بس ہمارا نبی، کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارا نبی. اور ایک گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے حضرت علی پر، وہ کہتے ہیں بس ہمارے علی. لیکن میں نے آج آپ کو جو اصول دیا ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز رب کی ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے. اگر وہ نبی سب کا ہے تو ہم چلیں یہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی وہ ہمارا نبی. کس کا نبی؟ محبت سے بولیں، کس کا نبی؟ ہمارا نبی. یعنی ہم کسی کو نکالتے نہیں ہیں بلکہ انہیں بھی اندر شامل کر رہے ہیں کہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارا نبی. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ صرف تمہارا نہیں، صرف میرا نہیں بلکہ ہمارا نبی. کس کا نبی؟ ہمارا نبی. تاج ختم نبوت ہمارا نبی، انبیاء کی شریعت ہمارا نبی، مرسلوں کی جمعیت ہمارا نبی. ہاتھ چوک کے کہہ دو گے تو یقین ہو جائے گا کہ تسی کنجوس نہیں ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ کس کا نبی؟ ہمارا نبی. تاج ختم نبوت ہمارا نبی، انبیاء کی شریعت ہمارا نبی، مرسلوں کی جمعیت ہمارا نبی، قدسیوں کی طبیعت ہمارا نبی، راز لولا کے لمحے ہمارا نبی، عظمتوں کا علم ہے ہمارا نبی، غربتوں کا بھرم ہے ہمارا نبی، راز لوح و قلم ہے ہمارا نبی، وہ زبی کا زبی ہے ہمارا نبی، اپنے رب کا حبی ہے ہمارا نبی، دل کشا دل نشی ہے ہمارا نبی، محروم محجبی ہے ہمارا نبی، عظمتوں کا حوالہ ہمارا نبی، ظلمتوں میں اجالا ہمارا نبی، کالی کملی کا والا ہمارا نبی، جس کا ایک یار آلہ ہمارا نبی، جس کا ایک یار کالا
आला हमारा नबी, जिसको रब ने है पाला हमारा नबी, जिसने सबको संभाला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी, काबा कौसैन वाला हमारा नबी, काली कमली का वाला हमारा नबी, जिसका एक यार आला हमारा नबी, जिसका एक यार काला हमारा नबी, अज़मतों की रिदा है हमारा नबी, जुल्मतों में ज़िया है हमारा नबी, अव्वलुल अंबिया है हमारा नबी, आखिरुल अंबिया है हमारा नबी, डूबतों को सहारा हमारा नबी, सबसे रोशन सितारा हमारा। ठीक है जी, डोगर, अराई, कंबोज, चौधरी सभी कहें किनका नबी? हमारा नबी। और फलक पर है गूंगा। अरे साहब, ये जमीन पर नहीं कह रहे हमारा नबी, फलक पर है गूंगा हमारे नबी का, जमीन पर है चर्चा हमारे नबी का, वो होते न पैदा तो होती न दुनिया, ये दुनिया है जलवा हमारे नबी का, अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया, जहां नाम आया हमारे नबी का, कोई बादशाह हो कोई खुशनवा हो, है सबको सहारा। चुप हो जाते हो डोगर साहब, एक माइक इन्होंने भी दे दो। चूंकि माइक पे बोलेंगे फिर किसका नबी? हमारा नबी। हमारा नबी। देखिए जरा, हमारा नबी मैं क्यों कहता हूं कि हम कब्जा नहीं करते, क्योंकि इस्लाम हमें कब्जा करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम हमें कब्जा करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है? कहता है कि मोमिन वो नहीं है जो कब्जा करता है, मोमिन वो है जो खुद को कब्जे में देता है। समझें जी आप हज़रात? आप तो कहते हो कि मेरा नबी, हमारा नबी, अगर वही ना कहे मेरा